خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. حضرات علماء کرام، طلباء عزیز، حاضرین مجلس اور خواتین اسلام، قرآن کریم ایک انقلابی کتاب ہے. اور علمی معجزہ ہے. اس کا ہر حرف، ہر لفظ، ہر آیت، ہر سورت ایک مستقل معجزے کی حیثیت رکھتی. جب سے قرآن کریم اترا ہے، تب سے لے کر آج تک اور قیامت تک یہ چیلنجنگ بک ہے. انسانوں کو، جناتوں کو چیلنج کیا ہے اس نے کہ ایسی کتاب لائیں. قرآن کریم نہ لا سکے، 10 سورتیں نہ لا سکے، ایک سورت نہ لا سکے، فرمایا فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ. تو کم سے کم ایک آیت ایسی لے آؤ. اس کا بھی آج تک کوئی جواب نہیں دے سکا ہے. جب قرآن کریم نازل ہونا شروع ہوا عرب میں، سرکار پہنچ، بڑے بڑے ادباء اور شعراء موجود تھے جن کی فصاحت و بلاغت مسلم تھی. ان میں ایک بہت بڑے شاعر تھے،
لبید ابن ربیعہ، لبید ابن ربیعہ اس درجے کا شاعر ہے کہ کعبۃ اللہ میں اس کے قصائد لٹکائے جاتے تھے. سات بڑے بڑے چیلنجیبل جو قصائد تھے جس کو سبعہ معلقہ کہتے ہیں، ان میں ایک قصیدہ لبید نے بھی لٹکایا تھا جس کا کوئی جواب نہ لا سکا. قرآن کریم اتر رہا تھا، ایک صحابی نے لبید کے قصیدے کے پڑوس میں قرآن کریم کی چند آیات لکھ کر لٹکائی. لبید کعبۃ اللہ میں آئے یہ دیکھنے کے لیے کہ میرے قصیدے کا کوئی جواب آیا ہے. وہاں پہنچے تو چند آیات پڑھی، اور کہنے لگے میرے اشعار کہاں اور یہ کلام کہاں؟ نہ یہ نثر ہے نہ یہ نظم ہے، یہ کیا ہے؟ تحقیق سے پتا چلا کہ یہ قرآن کریم جو اتر رہا ہے اس کی چند آیتیں ہیں. اپنی قلم کو اسی وقت توڑا، سرکار کے دربار میں حاضر ہوئے اور دین قبول کیا، اشعار ختم کر دی. اس قدر جامع کلام ہے، اس کی معنویت کا تو جواب دیا ہی نہیں جا سکتا، لیکن اس کے الفاظ کا جواب لانا بھی مشکل ہے. ابن مقفع یہی بہت بڑا ادیب تھا. اور وہ کسی بھی نظم اور کسی بھی نثر کا جواب دینے پر اپنے آپ کو قادر سمجھتا تھا. ادھر قرآن کریم اتر رہا تھا، بوڑھے پریشان تھے، نوجوان دین قبول کر رہے تھے. بوڑھے حیران تھے کہ قرآن کا جب تک جواب نہیں لایا جائے گا وہاں تک نوجوان اسلام قبول کرتے ہی رہیں گے. اس کا جواب ہونا چاہیے، اور جواب کے لیے خاطر خواہ پیسہ خرچ کرنا پڑے گا، بڑی رقم خاطر خواہ خرچ کرنی پڑے گی، تب جا کر کے بات بنے گی. وہ کسی آدمی کی تلاش میں تھے جس پر ان کو یقین آئے کہ یہ جواب دینے کے لائق ہے. ابن مقفع ملا. اس نے کہا میں جواب دینے کے لیے تیار ہوں، لیکن مجھے ٹائم بھی چاہیے اور مجھے پیسہ بھی چاہیے، جگہ بھی چاہیے، قلم بھی چاہیے، کاغذوں کا ڈھیر بھی چاہیے. سب چیزیں عربوں نے اور بوڑھے لوگوں نے اور سرداروں نے مہیا کر کے ایک جھونپڑے میں بٹھا دیا. سال بھر کا گھر والوں کا خرچہ بھی دے دیا. کاغذ اور قلم دے کر اس یکسوئی کے ساتھ، کام یکسوئی کے ساتھ ہمیشہ ہوتا ہے، یکسوئی کے ساتھ بٹھا دیا.
کھانا وقت پر آ جاتا تھا اور یہ کام میں لگ جاتا تھا، بہت مصروف تھا. اس کے ذمے بڑا کام آیا تھا قرآن کریم کا جواب دینا. 3-4 مہینے کے بعد لوگوں نے سوچا کہ کام کہاں تک پہنچا، کتنی صورتوں کا جواب تیار ہوا، ذرا معلوم کیا جائے. تو دیوار کے ورے سے اسے دیکھا، وہ کاغذ پر کچھ لکھتا ہے، پھر غور کرتا ہے، اس کے بعد کاغذ کو چاک کرتا ہے اور ادھر پھینک دیتا ہے. پھر اور کچھ لکھتا ہے اور چیک کرتا ہے، اس کے بعد چاک کرتا ہے اور کاغذ کے ڈھیر لگاتا جاتا ہے. سرداران آئے، حضرت 4 مہینے ہو گئے، کتنی صورتوں کا جواب تیار ہوا، کہا ابھی ایک آیت کا جواب بھی تیار نہیں ہوا. لکھتا ہوں جواب، لیکن ایک آیت لکھنے کے بعد اسے قرآن کریم پر تولتا ہوں تو میری آیت واہیات نظر آتی ہے قرآن کریم کے حقائق کے مقابلے میں. اور لو یہ تمہاری قلمیں اور کاغذ اور ڈھیر لگایا تھا اس نے کاغذوں کا، پھاڑ پھاڑ کر اور چاک کر کر کے، کہ میں جواب دینے سے عاجز ہوں. یہ عاجز کر دینے والا کلام ہے. ابھی ٹرکش ایمبیسی کے سامنے ایک انگریز حکومت نے قرآن کریم کو باقاعدہ جلانے کی اتھارٹی اور اجازت دی کہ قرآن کریم کو جلایا جائے. چونکہ مسلمان ایمبیسی ہے ٹرکش ایمبیسی، لوگ جمع ہو گئے اور قرآن کریم کو جلایا گیا. یہ کوئی پہلی مرتبہ نہیں جلایا گیا، اس سے پہلے کئی مرتبہ قرآن کریم کو جلانے کی سازشیں کی گئی ہیں اور جلایا گیا. جانتے ہیں ترکی حکومت نے اس کا جواب کیسے دیا؟ ادھر اس نے قرآن کریم جلایا تو ترکی نے اعلان کیا کہ ہمارے جتنے مدرسوں میں طلبہ پڑھ رہے ہیں اور طالبات نے حفظ کیا ہے وہ تمام جو ہے ٹرکش ایمبیسی کے اندر جمع ہو جائیں. ایک بڑے میدان میں جمع کیا. اور جمع کرنے کے بعد کاؤنٹ کیا گیا تو 850 بچے حفظ قرآن کریم کی دولت سے سرفراز ہیں، جن میں سے 80 تو بچیاں تھیں جنہوں نے قرآن کریم یاد کیا تھا. آج ماں بہنیں بھی اپنے بچوں کی دستار بندی اور ان کے پروگرام سننے کے لیے تشریف لائیں. بس یہ خاموشی اختیار کر کے سنے تو ان کو میڈل دے کر بھیجیے، جیسے آپ خاموشی سے سن رہے ہیں. جنت میں خاموش نہیں رہی، آدم علیہ السلام کو نکلنا پڑا. تو 80 تو لڑکیاں تھیں اور وہاں جس وزیر کو بلایا گیا تھا اس نے مبارکباد پیش کی اور کہا کہ تمہارے سینوں کو سلام ہو میرے بچوں، اسی طرح سے قرآن کے جلانے کا ہم جواب دیں گے. تم قرآن جلاؤ، ہم حافظ بنائیں گے. تم جلاتے جاؤ، پوری دنیا میں جتنے قرآن ہیں سب جلا دو اور ہم ایک طرف حافظ تیار کرتے چلے جائیں، ہر گھر سے حافظ تیار ہوگا. یہ تمہارا جواب ہے. ابھی حضرت مولانا شعر میں کہا
کہ کاغذ سے قرآن مٹا سکتے ہو لیکن سینوں سے ہٹا نہیں سکتے. اور قرآن کریم کا حفظ کرنا بڑی عجیب نعمت ہے. مسئلہ لکھا ہے ہر مسلمان پر قرآن کریم کی ایک آیت کا یاد کرنا فرض عین ہے. 3 چھوٹی آیتیں یا ایک لمبی آیت کا حفظ کرنا فرض کفایہ ہے یا واجب ہے. بعض حضرات نے واجب لکھا. اور پورا قرآن کریم یاد کرنا اگرچہ فرض کفایہ ہے لیکن امت مسلمہ میں سنت رہا ہے. مصر میں ایک گاؤں ہے, اس گاؤں کی بستی ہے 40,000. 40,000 کی بستی میں نہ کوئی عورت نہ کوئی مرد ایسا ملے گا بلکہ مفلوج جو دماغ کے ہیں وہ بھی حافظ قرآن کریم ہے. اس چھوٹی سی بستی میں 250 مکاتب ہیں اور 75 بڑے بڑے مدرسے ہیں. اور اس کا گنیش ورلڈ ریکارڈ بک میں نام لکھا ہے. یہ گئے گزرے زمانے میں الحمدللہ قرآن کریم سے مسلمانوں کا عشق ہے. آج دنیا میں کتابیں پڑھی جاتی ہیں, بہت سے لوگوں کا پڑھنے کا ذوق شوق ہے, لیکن مولانا عبد الماجد صاحب دریابادی رحمت اللہ علیہ نے اپنے انگریزی تفسیر کے حاشیے میں لکھا ہے کہ اس گئے گزرے دور میں بھی آسمانی کتابوں کے موجود ہونے کے باوجود دنیا میں سب سے زیادہ اگر کوئی کتاب پڑھی جاتی ہے اور پڑھتے ہیں تو وہ مسلمان ہیں اور قرآن. انگریزی میں لکھا ہے The most widely read book in the world is Quran. سب سے زیادہ چاہت کے ساتھ پڑھا جانے والا اس زمانے میں اگر کوئی کلام ہے تو وہ اللہ کا کلام ہے, اور قرآن اللہ کی کتاب بھی ہے اور اللہ کا کلام بھی ہے. میرے ذہن میں ایک واقعہ جو حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے نقل فرمایا ہے وہ ذکر کرنا تھا, لیکن یہ ضمنی طور پر چند باتیں ذکر کی قرآن کے اعجاز کے سلسلے. قبیلہ دوس میں ایک سردار تھے, ان کا نام طفیل ابن عمرو دوسی. بعد میں ایمان لے آئے, پہلے حسرت تھے بعد میں حضرت بنے. عرب میں پہلے سے طواف, عمرے, حج کا نظام چلا رہا ہے. اسلام نے آ کر اس میں جو خرابیاں تھی اس کو مٹایا اور حج کو اپنی جگہ برقرار رکھا. حج اسلام کے ارکان میں ایک رکن ہے. تو وقتاً فوقتاً دور دراز کے قبائل رجب کے مہینے میں اور اشہر حرم کے اندر عمرہ اور حج کے لیے آتے رہتے تھے. طفیل ابن عمرو دوسی ایسے زمانے میں نکلے ہیں جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کریم کا نزول شروع ہو چکا ہے. آیتیں لگاتار اتر رہی ہیں, سورتیں لگاتار اتر رہی ہیں. 6 مہینے کا وقفہ رہا تھا پہلی وحی کے بعد, جسے فترت وحی کا زمانہ کہتے ہیں. اس کے بعد سے لگاتار قرآن کریم کا نزول جاری رہا.
اور 23 سالوں تک یہ سلسلہ جاری رہا. ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں روزانہ صبح میں 5 آیتیں یاد کرو اور شام کو 5 آیتیں یاد کرو, بہت جلد قرآن کریم کے حافظ بن جاؤ گے. اور حضرت جبریل علیہ السلام 5 آیتیں سرکار کے پاس لایا کرتے تھے. حضرت شیخ گنج شکر رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ حفظ کرنا ہو بڑی عمر میں بھی تو پہلے سورہ یوسف یاد کر لو اور اس کے بعد قرآن کریم یاد کرنا شروع کرو, اللہ تعالیٰ سب صورتیں یاد کرا دے گا. سورہ یوسف کی روزانہ تلاوت کرنے کے لیے بھی مشائخ نے تلقین کی. آج کل ہمارے یہاں تلاوت کا نظام بہت کم ہو گیا. ماں بہنیں بھی جو ہیں وہ بالائے طاق رکھ چکی قرآن کریم کو. گھر میں قرآن کریم کی تلاوت ہونی چاہیے کیونکہ تلاوت قرآن پر اللہ کی طرف سے رحمتوں کا نزول ہوتا ہے, سکینہ نازل ہوتی ہے. طفیل ابن عمرو دوسی بڑے قبیلے کے سردار ہیں. راستے میں مکے والوں کو پتا چلا کہ بڑا سردار آ رہا ہے اور قرآن کا جادو کہیں اس پر نہ چل جائے, پہلے سے جا کر اس کو پروپاگنڈا کر دیا جائے. جھوٹا پروپاگنڈا پہلے بھی قرآن کے خلاف ہوتا تھا, آج بھی ہوتا ہے. نقصان کچھ بھی نہیں ہے, جتنا پروپاگنڈا کرتے ہیں اتنا قرآن اور پھیل رہا ہے. ایک ملک ہے جہاں قرآن کریم کو مٹانے کی رات دن سازشیں ہو رہی تھی, اس ملک میں سب سے زیادہ اس وقت قرآن کریم پڑھا جا رہا ہے. اور سعودی عرب میں جو قرآن کریم چھپتے ہیں سب سے زیادہ امریکہ جاتے ہیں. ابھی ایک بک فیئر لگا تھا دہلی میں, اس کے اندر دنیا بھر کی کتابیں آئی تھی اور لوگوں نے اپنے اپنے ریویوز پیش کیے تھے. تو اس کے مینیجر کو پوچھا گیا کہ کون سی کتاب کے بارے میں سب سے زیادہ انکوائری رہی. جواب دیا سب سے زیادہ اگر انکوائری رہی تو قرآن حکیم کے بارے میں رہی. سب سے زیادہ قرآن کریم کے بارے میں انکوائری ہوئی ہے. یہ ایسی عظیم کتاب ہے. سرداران مکہ پہنچ گئے اور جا کر طفیل ابن عمرو دوسی کو کہا کہ ایک نبی آئے ہیں, نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں, رسالت کا دعویٰ کرتے ہیں, کلام سناتے ہیں, کتاب پڑھتے ہیں, سورتیں پڑھتے ہیں اور پڑھتے ہی لوگ بدل جاتے ہیں. تو آپ سنیں نہیں اس کو, آپ کو کان میں روئی ڈال دینا چاہیے تاکہ وہ آواز آپ کو کہیں بدل نہ دے. اس نے کہا میں سمجھدار آدمی ہوں, میں عقل مند آدمی ہوں, ایسے سنتے ہی کیسے بدل جاؤں گا. سننے تو دو مجھے. کہا نہیں سننا نہیں ہے, اس کو کان میں ڈانٹ ڈالو. قرآن سے کتنا بھی روکا جائے لیکن یہ اللہ کا کلام قیامت تک پھیلتا چلا جائے گا. اور میں اور آپ اگر نہیں یاد کر رہے ہیں تو اللہ نئی قوموں کے اندر لوگ پیدا کریں گے اور وہ حافظ قرآن ہوں گے. محمد پکتھول نے پہلے انگریزی میں قرآن کریم کا ترجمہ کیا, اس کے بعد وہ مسلمان ہوا. ترجمہ قرآن کے بعد مسلمان بنا اور اخیر تک قرآن کریم کا ناشر اور قرآن کریم کا دائی رہا. طفیل ابن عمرو دوسی کے ذہن میں بات بیٹھ گئی کہ مجھے قرآن سننا ہے, جبکہ بھڑکایا یہ گیا تھا کہ قرآن نہیں سننا ہے. الانسان حریص فیما منع,
شوگر کے مریض کو ڈاکٹر یہی کہتا ہے کہ شوگر مت استعمال کرنا، سب چھوڑ کر وہ شوگر ہی استعمال کرتا ہے۔ ہمارے یہاں ایک حکیم صاحب تھے، انہوں نے ایک صاحب کو کہا کہ آپ چاول مت کھانا، انہوں نے کہا میں کھچڑی کھا سکتا ہوں۔ کھچڑی کا رنگ تو الگ ہوتا ہے، لہذا اس کی اجازت دے دیں۔ خیل طفیل ابن عمرو دوسی مکہ ہے، محبت وحی ہے مکہ، یہاں وحی کا نزول ہوا ہے، یہاں جبریل علیہ السلام آئے ہیں، یہاں انبیاء آئے ہیں، سب بیت اللہ میں حاضر ہوئے ہیں، سب نے طواف کیا ہے، سب حج کے لیے آئے ہیں۔ طفیل ابن عمرو نے طواف کے چکر کاٹتے ہوئے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں تحقیق کی۔ لوگوں نے بتایا کہ وہ سامنے جو کھڑے ہو کر قرآن پڑھ رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، وہ ہیں محمد۔ طواف ختم کر کے ان کے پاس پہنچ گئے، سرکار کے پاس پہنچ کر قرآن کریم سنتے رہے، کان میں سے ڈانٹ نکال دیے۔ کتنا بھی پروپیگنڈا اس حقانیت کے خلاف کر لو، لیکن حق آ کے رہے گا۔ حق دب سکتا ہے، مٹ نہیں سکتا ہے۔ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ ایک کان میں سے روئی کا گالا نکال دیا، پھر اتنا ذوق اور شوق، حدیث شریف میں فرمایا سب سے زیادہ اللہ تعالی نبی جب قرآن پڑھتا ہے تو اس کو سنتے ہیں۔ معمولی قاری اگر قرآن پڑھتا ہے تو ہم متوجہ ہو جاتے ہیں۔ قاری عبد الباسط عبد الصمد جو ہیں، ان کے ہاتھ پر 50 غیر مسلموں نے قرآن کی برکت سے ایمان قبول، اور کئی مرتد ہو چکے تھے، انہوں نے دوبارہ ایمان قبول کیا۔ طفیل ابن عمرو دوسی نے قرآن سنا، اور قرآن سن کر اتنے متاثر ہوئے، عرب تھے، فصاحت بلاغت کو جانتے تھے، عربیت کے ماہر تھے، جان لیا اور بہت اچھی طرح جان لیا، اور اسی مجلس کے اندر طفیل ابن عمرو دوسی رضی اللہ عنہ بن گئے، حلقہ بگوش اسلام ہوئے، دین قبول فرمایا۔ جب قرآن کا عاشق بن جائے گا تو قرآن کا ناشر بھی بن جائے گا۔ جس چیز سے آدمی کو محبت ہو جاتی ہے، پھر آدمی اس کی نشر و اشاعت بھی کرتا ہے۔ اگر ہم کو دین سے محبت ہو جائے تو ہم دین کے دائی بن جائیں گے۔ ابھی ہم دائی نہیں ہیں تو ابھی محبت میں کمی ہے۔ بیچارے استاد نے 10 روپے بڑھائے تھے مدرسے میں فیس کے اندر، ماں باپ آستینے چڑھا کے لڑنے آئے۔ تم نے کیا حساب سے 10 روپے بڑھا دیے؟ استاد نے رو کر کہا وہ دودھ والا 10 روپے تھیلی پہ بڑھا دیتا ہے، تم آستینے نہیں چڑھاتے۔ لیکن ہم غریبوں نے 10 روپے مہنگائی کے اعتبار سے اگر بڑھا دیے تو اس پہ تم لڑنے آئے ہو۔
گھر میں ٹیلی ویژن کے 2 کیبل رکھے ہیں، کالا کیبل اور وائٹ کیبل. وائٹ کیبل پر پوری دنیا کی نشر و اشاعت آ رہی ہے. ہمارا بچہ وہ دیکھ رہا ہے، اس میں ننگے ناچ بھی آتے ہیں، ڈانس بھی آتے ہیں، گانے بھی آتے ہیں، فحش بھی آتا ہے. فواہش کا پیٹارا ہے یہ ٹیلی ویژن، اور خرابیوں کی جڑ ہے موبائل. وائٹ وائر کے 300 روپے دیتا ہے فیس، کالے کیبل کے 100 روپے دیتا ہے. 400 روپے یوں ہی اپنے بچوں کے لیے خرچ کر ڈالتا ہے، لیکن قرآن کے لیے 100 روپیہ نہیں ہے اس کے پاس. اپنے اساتذہ کی تنخواہوں کو بڑھاؤ، ان کو جا کر پوچھو کہ کس حال میں تم زندگی گزار رہے ہو، کیسے جی رہے ہو تم. لیکن ہم اسکول کی فکر کرتے ہیں. میں منع نہیں کرتا، موجودہ دور میں اسکول بھی اچھے سے اچھا پڑھاؤ. ہمارے یہاں اسکول کی تعلیم بھی ہے، ابھی رپورٹ میں آیا تھا کہ 1 to 12 جو ہے اسکول کی تعلیم بھی دی جا رہی ہے. پڑھو اور گریجویشن کرو. ہندوستان میں رہنا ہوگا تو ایجوکیشن کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے آپ کے پاس. کسی زمانے میں سردار ولبھ بھائی نے تقریر کی، مولانا آزاد بھی بیٹھے ہوئے تھے. تقریر کرتے ہوئے ولبھ بھائی نے کہا یہ مسلمان بہت بچے پیدا کرتے ہیں. مولانا آزاد نے کہا اور کریں بھی کیا، نہ آپ نوکری دیتے ہیں، نہ آپ کالج میں ایڈمیشن دیتے ہیں، نہ آپ کاروبار کرنے دیتے ہیں، نہ ہم کو رہنے دیتے ہیں. اب ایک بچے پیدا کرتے ہیں، اس پہ بھی اعتراض ہے، تو اور کریں کیا ہم. اگر آپ کو اس سلسلے میں ہماری خدمات چاہیے تو ہم تیار ہیں. شکوہ کیا ہے؟ طفیل ابن عمرو دوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا، اے میرے محبوب، اب میں جا کر قرآن کا دائی بن جاؤں؟ بیٹھے ہو نا بچے، تم سب کو قرآن کا دائی بننا ہے. یہ صافے یوں ہی باندھے گئے، ذمہ داری کے صافے باندھے گئے ہیں. مدرسہ نے آپ کے اوپر ذمہ داری کا بوجھ ڈالا ہے. اس ذمہ داری کا خیال رکھیے. والدین کی آنکھوں کا تارا بنیے، کانٹا مت بنیے. گھر میں قرآن کریم کی تلاوت ہونی چاہیے آپ کے جانے کے بعد. جن لوگوں کو نہیں آتا قرآن کریم، ان کو قرآن سکھائیے اور قرآن کریم کی دعوت دیجیے. انشاءاللہ پوری دنیا کو مسلمان بننا پڑے گا. دنیا کے سامنے قرآن کے حقائق نہیں ہیں. ہمارے مولانا سجاد نعمانی صاحب نے ایک واقعہ بیان کیا کہ ان کے والد صاحب کا آپریشن جو ہے وہ گھر کے اندر آنکھوں کا ہوا. ڈاکٹر گھر پر آئے تھے، نماز کا وقت ہوا، حضرت نے وضو بنایا. وضو میں دونوں ہاتھ جب دھوئے تو یوں دھوئے، پانی اوپر سے ڈالا، یہاں سے نیچے سے، کوہنی کے نیچے سے نکلا. وہ آنکھ کا جو اسپیشلسٹ تھا وہ دیکھ رہا تھا. وضو بنا لیا، آپریشن ہو گیا، کامیاب بھی ہو گیا. وہ ڈاکٹر نے مولانا سے کہا کہ آپ ان کے کون ہوتے ہو؟ جواب دیا کہ میرے فادر ہیں. کہ انہوں نے جو کیا تھا وہ کیا تھا؟ کہا وہ وضو تھا. کہ انہوں نے یہ جو ہاتھ یوں کر کے دھوئے نا،
یہ ہمارے سائنس میں آتا ہے کہ جو آپریشن کرنے والے ڈاکٹر ہیں ان کو اپنے دونوں ہاتھ اس طرح سے دھونے چاہیے، اس بنا پر کہ جتنے بیکٹیریا پانی کے ساتھ کونی کے نیچے سے ٹپک جاتے ہیں، اور بیمار کو ہمارے بیکٹیریا نہیں لگتے ہیں۔ ابھی حضرت مولانا عبد الحمید صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے میرے والد صاحب کے سلسلے میں بات ذکر کی تھی کہ 52 سال بخاری شریف پڑھائی، واقعی پڑھائی، بڑا کارنامہ انجام دیا۔ وہ بیمار ہوئے، کوئی 17 دن کی بیماری رہی، پھر دنیا سے تشریف لے گئے۔ یہ 17 دن میں بھی ان کی تہجد اسپتال میں نہیں گئی۔ فرماتے تھے کہ طالب علمی کے زمانے سے تہجد پڑھتا ہوں، ابھی بالغ نہیں ہوا تھا کہ تہجد شروع کر دی تھی۔ ڈاکٹر کمرے میں آتا، حضرت کیا حال ہے؟ بہت تکلیف تھی، ہارٹ کا پرابلم، کڈنی کا پرابلم، بڑی عمر میں پرابلمز کریٹ ہوتے ہیں۔ لیکن جب وہ داخل ہوتا، چیک کرتا اور پوچھتا کہ حضرت آپ کو کوئی تکلیف ہے؟ تو کہنے الحمدللہ کوئی تکلیف نہیں، اللہ کا بڑا شکر ہے۔ غیر مسلم ڈاکٹر بہت حیران ہوتا، اس نے مجھے باہر بلا کے کہا کہ آپ کون ہوتے ہیں ان کے؟ میں نے کہا وہ میرے فادر ہوتے ہیں اور میں ان کا سن ہوتا ہوں۔ کہ میں نے پیشنٹس تو بہت دیکھے دنیا میں، روز دیکھتا ہوں، دروازے میں کمرے کے قدم رکھتا ہوں، وہاں سے شکایت کرتا ہے پیشنٹ ڈاکٹر کو، تو جاتا ہوں میں وہاں تک، وہ شکایت کرتا ہے یہ دکھتا ہے، وہ دکھتا ہے، یہ درد ہے، وہ درد ہے۔ یہ ایک واحد پیشنٹ ایسا دیکھا، یہ سنت مونی معلوم ہوتا ہے، بڑا مہاپروش معلوم ہوتا ہے کہ بیماریاں ہونے کے باوجود ذکر نہیں کرتا، اور اتنا پیشنس میں نے کسی پیشنٹ میں نہیں دیکھا۔ راندیر میں ایک ڈاکٹر تھے، ڈاکٹر مہتا۔ پتھری کا درد بڑا خطرناک ہوتا ہے۔ 8 دن میرے والد صاحب کو پتھری کا سخت درد رہا، 8 دن تک تو علاج نہیں کیا۔ وقت پر نماز پڑھتے، پھر گرم استری جو ہے وہ یہاں پیٹ پر لگا کے رکھتے، پھر نماز کے وقت میں کھڑے ہوتے، اللہ اللہ اللہ۔ نہ ڈاکٹر کو بلایا، نہ چیخے، نہ واویلا مچائی، صبر و تحمل کا عالم یہ تھا۔ طفیل ابن عمرو دوسی چلے گئے دائی بن کر، دین کی دعوت دیتے رہے، قرآن کریم لوگوں کو سکھاتے رہے، پڑھاتے رہے، ایک عرصہ دراز گزر گیا۔ لیکن خاطر خواہ فائدہ نہیں ہوا، کیونکہ حضور نہیں چاہتے تھے کہ ابھی اتنی نشر و اشاعت ہو جائے۔ ٹائم ول کم that Quran will be spread out throughout the world۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں تکلیف پہنچائے جانے کے بعد کہا تھا کہ اگر یہ ووٹ ڈال دی گئی ہے، نماز سے اور سجدوں سے روکا گیا ہے، تو تیری آنکھیں فاطمہ دیکھیں گی کہ ایک دن وہ آئے گا کہ دنیا کے ہر کچے اور پکے گھر میں محمد کا نام ہوگا، وہ اسے روک نہیں سکے گا۔ ان کی مارنے سے، ان کے روکنے سے یہ آگ جو پھیل رہی ہے یہ رکنے والی نہیں ہے۔ پورے عالم میں دین کا چرچا ہوگا۔ آج دنیا میں کوئی کچا اور پکا گھر نہیں ہے جہاں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی واقف نہ ہو۔ بچے بچے سرکار سے واقف ہیں۔ تو عرض کر رہا تھا کہ جب سرکار ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے آئے، پتا چلا طفیل ابن عمرو دوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب آپ اخلاق کا ایک پہلو آپ کے سامنے لاؤں گا اور اس پر بات ختم کروں گا۔ اصل میں ہمارے نبی اخلاق کے نبی ہیں۔
حافظوں کے اندر کیسے اخلاق ہونے چاہیے. احیاء العلوم پڑھیے, وہاں حضرت امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے حافظوں کے اخلاق کیسے ہونے چاہیے اس پر کلام کیا ہے. وہ صرف قرآن نہ پڑھتا ہو, اس کے اندر سرکار کی اخلاق کی بو ہو, اس کے اندر اخلاص ہو, اس کے اندر للہیت ہو, اس کے اندر خوش خلقی ہو, اس کے اندر تواضع ہو, اس کے اندر انکساری ہو, اس کے اندر عاجزی ہو, اس کے اندر کبر نہ ہو. یہ تمام خوبیاں اس کے اندر ہونا چاہیے. حافظ قرآن کے اندر بہت بڑی ذمہ داری لے کر جا رہا ہے تو. طفیل ابن عمرو دوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ حاضر ہوئے اور حاضر ہو کر عرض کیا, اللہ کے رسول, قوم والوں کو سمجھایا لیکن قوم والے مان کر نہیں دیتے. بہت دین کی نشر و اشاعت کی کوشش کی لیکن ناکام رہی ہے. بد دعا فرمائیے آپ. اچھا بد دعا کر دوں؟ جی حضور مانتے نہیں ہے کسی طرح سے, کتنے سال ہو گئے سمجھا رہا ہوں لیکن نہیں مانتے, تو اب بد دعا کر دیجئے کہ یہ ہلاک ہو جائیں. اخلاق کے پیکر, تاجدار مدینہ, فخر رسول, مولا کل دانائے سبل, شفیع المذنبین رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے. اب طفیل ابن عمرو دوسی نے سوچا کہ اب خاندان ملے گا نہیں, کیونکہ بد دعا سرکار فرما رہے ہیں, میرے جانے سے پہلے تو سرکار کی بد دعا پہنچ جائے. نہ بیوی کو دیکھ سکوں گا, نہ بچوں کو دیکھ سکوں گا, نہ اولاد کو دیکھ سکوں گا, نہ رشتہ داروں کو دیکھ سکوں گا, کیونکہ ادھر بد دعا ہوئی, ادھر ان کا کھانا خراب ہوا. لیکن آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھا کر بد دعا کرنے کے بجائے دنیا کو اخلاق کا پرچم اٹھا کر بتایا کہ میں بد دعائیں کرنے کے لیے نہیں آیا ہوں, میں دنیا انسانیت کے لیے دعائیں کرنے کے لیے آیا ہوں. جنہوں نے میرے سینے میں خنجر ڈالا ہے میں ان کو سینے سے لگانے کے لیے آیا ہوں. چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تاریخی دعا فرمائی اور فرمایا, اللہم اہد دوسا, اے الہ العالمین قبیلہ دوس والوں کو ہدایت عطا فرما, وات بہم, اور ان کو ایماندار بنا کر میری خدمت میں لیا. 90 خاندان سرکار کی خدمت میں آئے اور انہوں نے آ کر ایمان قبول کیا. ایک دعا کا نتیجہ ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی, اور اسی دعا کے اندر قبیلہ دوس کا ایک فرد اٹھ کر آیا جس کا نام حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں, جنہوں نے 5374 روایتیں امت کو دی. علماء موجود ہیں, لمبی تقریر کا ارادہ نہیں تھا کیونکہ جلسہ جو ہوتا ہے اس میں تو اصل بچوں کے پروگرام پیش کیے جاتے ہیں. الحمدللہ بچوں نے بہت اچھے پروگرام پیش کیے, تقریریں بہت اچھی تھی, نظم بھی بہت اچھی تھی, اور عصر کے بعد سے یہ سلسلہ جو ہے شروع تھا. پھر یہ تمام حضرات علماء دور دراز سے تشریف لے آئے مدرسے کو فیڈ بیک کرنے کے لیے, مدرسے کی پشت پناہی کرنے کے لیے, اور یہ بتانے کے لیے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں. قدم سے قدم ملا کر ہر مدرسے کو ایک دوسرے کے ساتھ مل کر چلنا ہے, علماء کو آپس میں ایک دوسرے سے محبت رکھ کر چلنا ہے. اتحاد کی فضا علماء میں قائم ہوگی تو انشاءاللہ عوام کے اندر بھی قائم ہوگی. یہ ادارے قائم رہیں گے, اور جہاں جہاں یہ ادارے چل رہے ہیں اللہ تعالیٰ وہاں وہاں دین کی روشنی کو عام فرمائے, لوگوں کو فیض یاب فرمائے. بہت دیر سے آپ تشریف فرما ہیں اور دین کی باتیں بے فضل ہی تعالی سن رہے ہیں. آپ نے حضرت مولانا کا اناؤنسمنٹ بھی سنا. حضرت مولانا عبد الحمید صاحب دامت برکاتہم العالیہ کا حکم تھا کہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا جائے.
اور چند منٹوں کے لیے آپ کے سامنے رہا جائے، اس بنا پر یہ چند باتیں آپ کی خدمت میں عرض کی۔ میں نے آیت کریمہ آپ کے سامنے پڑھی تھی، آج 7 حافظوں کے سینے اللہ تعالیٰ نے ایکوائر کر لیے اور اس کے اندر اپنی کتاب قرآن کریم کو رکھ دیا اور لاک کر دیا۔ اب یہ قرآن کریم پڑھنا، اس کو سنانا، اس کی خدمت کرنا، یہ ان کی ذمہ داری ہے۔ ماں باپ کے سر پہ تاج رکھا جائے گا، لیکن جب تک یہ بچے گھر میں دور کرتے رہیں گے، ماں باپ نگرانی کرتے رہیں گے، اور وہ ہر گھر میں بچہ جو ہے اس کو دیجئے مدرسے کو۔ ہمیں چندہ بھی چاہیے اور ہمیں بندہ بھی چاہیے، اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں بچے بھی ملیں اور ہمیں چندہ بھی ملے۔ آپ ہی کے چندے سے اور آپ ہی کی دعاؤں سے اور طفیل سے اللہ تعالیٰ اداروں کو چلاتے ہیں، اور اگر ہم چاہتے ہیں ملک میں رہنا تو ان اداروں کا برقرار رہنا اور باقی رہنا یہ ملک کی بقا کے لیے اور ہماری بقا کے لیے انتہائی طور پر ضروری ہے۔ انہی گزارشات کے ساتھ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ دعا کریں۔ اللہم لک الحمد کلہ لک الملک کلہ ولک الشکر کلہ وإلیک یرجع الامر کلہ علانیہ وسرہ۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الابرار یا عزیز یا غفار۔ اللہم انا نسألک علما نافعا وعملا صالحا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء۔ اللہم ارفعنا البلاء والوباء والربا والزنا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذه خاصة وعن سائر بلاد المسلمين عامة يا رب العالمين۔ اللهم نور قلوبنا بنور القرآن وزين أخلاقنا بنور القرآن وادخلنا الجنة بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن۔ اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا نور صدورنا ذهب همومنا وغمومنا۔ اللهم أعنا على تلاوة القرآن وذكرك وشكرك وحسن عبادتك۔ اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا راد لما قضيت ولا ينفع ذا الجد منك الجد۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، کوتاہیوں سے درگزر فرما، اپنا فضل اور کرم شامل حال فرما، رحم کے اور کرم کے فیصلے فرما، اپنی رضائے دائمی عطا فرما، تو ہم سے راضی اور خوش ہو جا۔ اے اللہ امت کی خدمت میں یہ جو سرمایہ پیش کیا حفاظ کی شکل میں مدرسے نے، مدرسے کو بھی قبول فرما اور ان حفاظ کو بھی قبول فرما اور ان کے اساتذہ کو بھی قبول فرما اور ادارے کو بھی قبول فرما، اور جنہوں نے اپنے گاڑے کی کمائی دے کر ادارے کو آگے بڑھانے کی کوشش کی، اے اللہ ان کے جان، مال، عزت، آبرو تمام چیزوں میں برکتیں عطا فرما۔ والدین کے لیے ترقی درجات کا اور نجات اخروی کا ذریعہ بنا۔ اے الہ العالمین آج کے جلسے کو اپنے فضل سے قبول فرما۔ اے اللہ یہ سامعین کا اتنی دیر تک قرآن کی نسبت سے اور مدرسے کی محبت کی نسبت سے بیٹھے رہنا منظور فرما لے۔ اے اللہ علماء کا تشریف لانا قبول فرما لے۔ اے اللہ ان کی علمی خدمات کو قبول فرما، جہاں جہاں ادارے چل رہے ہوں ان تمام کی غیب سے حفاظت فرما، مراکز دینیہ کی حفاظت فرما، مساجد کی حفاظت فرما، پورے مجمع کی مغفرت فرما، امت کے ایک ایک فرد کی مغفرت فرما۔ دعائیں اپنے فضل و کرم حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے منظور فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔